बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, एक ऐसा बच्चा जिसको उसके वालिदैन फेंक देना चाहते थे जब वो पैदा हुआ, देने के लिए पैसे नहीं थे डॉक्टर को। एक ऐसा बच्चा जो वालिदैन के लिए बोझ था, एक नकारा बच्चे से मूवी स्टार कैसे बना। आज की इसके स्टडी में हम ये डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, एक गाइडलाइन है। हम जो ये समझते हैं, सोचते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल बहुत कम हैं। मेरा यकीन है कि इसके स्टडी को मुकम्मल देखने के बाद आप अपने मसाइल का रोना छोड़ देंगे और वसाइल तलाश करना शुरू कर देंगे। बीइंग अ कोच मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सर, आपके वसाइल यहाँ मौजूद होते हैं, मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं मसाइल के अंदर आपके वसाइल हैं, तलाश आपने करना है। सर, ये बात है साल 1954 की। आइए ज़रा पिछली सदी में चलते हैं। एक बच्चा हांगकांग में पैदा होता है। अब ये बच्चा इतना छोटे कद का है और एक अजीब सी शक्ल है। वालिदैन इतने गरीब हैं कि वालिद एक बावर्ची का काम करते हैं, वालिदा घरों में नौकरी जैसे होती है ना, नौकरानियों का काम करती हैं, मुख्तलिफ घर के काम करके, सफाइयाँ करके कोशिश कर रहे हैं कि अपना पेट पालें, लेकिन पेट है कि पलता नहीं। ये एक बच्चा है, जब ये पैदा हुआ है तो इसके पैदा होने पर वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो डॉक्टर को दे सकें। तो फिर आप हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप ऐसे हालात में ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन सर, आप और आपके हालात, इसके आर्किटेक्ट आप खुद होते हैं। ये आज की इसके स्टडी में हमने सीखना है और आपने देखना है कि कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विद इन ईयर्स आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। बट इट ऑलवेज टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि द स्टोरी ऑफ ग्लोरी नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम सडन। ये सडन ये नहीं हो सकता, आपको हमेशा एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। सर, ये मूवी स्टार हैं जैकी चैन। अगर आपको कभी मौका मिला हो इनकी मूवीज़ देखने का, ये इमेज आपके सामने आ रहा है इनका, इनको देखिए। आप देखें, गौर करें, ये वो दौर था जब ब्रूस ली का बड़ा चर्चा था। तो ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा है। अब इसे डायलेक्शिया की एक बड़ी डिस्लेक्शिया एक बीमारी होती है, जिसमें बच्चा बुनियादी तौर पर जो साउंड्स हैं और लेटर्स हैं उनको समझ ही नहीं पाता। तो ये पढ़ने लिखने के तो काबिल था नहीं, यानी कि इसे समझ नहीं आती थी। तो वालिदैन के पास एक ही ऑप्शन थी, वो इनको ड्रामा एकेडमी में छोड़े। जब वहाँ पहुँचा तो इसने देखा, चूँकि जब ये पैदा हुआ था तो ये एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा थी। स्नो बॉल का नाम इसे दिया गया कि ये कहीं टिकता नहीं था ना, तो ये एक ऐसा बच्चा जो कहीं टिकता नहीं है, स्नो बॉल का उसे नाम दिया गया। जब वो ड्रामा एकेडमी में पहुंचा तो वहाँ इसने देखा कि इसे लगा कि हाँ यार, ये चीज़ें मेरे साथ रिलेट करती हैं। बाप का हाथ छुड़ाया, भाग के गया, लेकिन जल्द ही ये इसका सुहाना ख्वाब डरावने ख्वाब में बदल गया। आप इमेजिन करें कि इसके इंस्ट्रक्टर इसे क्या किया करते थे, दोनों हाथों पर कप रख दिया करते थे कि ये कप्स हैं, उनमें पानी है, अगर पानी का एक कतरा भी गिरा तो तुम गिरोगे। तो ऐसा होता था, पानी के कतरे तो गिरते थे शुरू में, फिर वो इसे गिराते थे। अब देखें, इतनी सख्त मश्क, और ये बताते हैं कि उस दौरान हमारी 19 घंटे की एक्सरसाइज हुआ करती थी। ये बच्चा 10 साल तक उसी एकेडमी में रहा। और मज़ीद सितम यह है कि जब ये 6 से 7 साल के थे तो इनके वालिदैन को मजबूरन हांगकांग छोड़कर ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन एम्बेसी में जाना पड़ा, क्योंकि रोज़गार के ज़राए नहीं थे, पेट भी पालना था और इस बच्चे की फ़ीसें भी अदा करनी थी। वालिदैन चले गए, वालिदैन से 10 साल दूर रहना, मुश्किलात में रहना। जैकी चैन कहते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मुझे चोट नहीं लगी, और मैं अपनी बसात से बढ़कर स्टंट किया करता था। मैंने स्टंट सीखे, मेरे असातिज़ा ने मुझे स्टंट सिखाए, और मैं कोशिश करता था, जो कोई नहीं करता था मैं उसे करने की कोशिश करता था। और जब भी मैं गिरता था, जब भी मुझे चोट लगती थी, तो मैं कहता था कि कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे फिर चेंज हो जाएगा। और इस तरह मेरे 10 साल गुजरते चले गए। 10 साल गुजरे, बच्चा 16 साल का हुआ, एकेडमी से निकला। अब चूँकि इसे तो सिर्फ आर्ट्स आते थे, इसे तो सिर्फ स्टंट आते थे, इसे सिंगिंग आती थी, एक्रोबेटिक फ़न था इसके पास, इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता था। जॉब ढूंढने गया। अब होटल वाले तो इसे रख नहीं सकते थे, क्योंकि उनको कोई बाजीगर तो चाहिए नहीं था, उनको कोई कुंग-फू का मास्टर तो चाहिए नहीं था, उनको तो चाहिए था ऐसा पर्सन जो लोगों को सर्व कर सके। जबकि ये था लड़ाका, ये था बाजीगर, ये था फ़नकार, तो नौकरी इसे न मिल सकी। मज़े की बात यह है, पढ़ना लिखना इसे आता नहीं था, तो इसके लिए बड़े मसाइल पैदा हुए। तो अल्टीमेटली वापस ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए।
اور اس سے پہلے جب یہ چھوٹے تھے تو ان کی اکیڈمی میں سے بچوں کی شکل میں جیسے ایکسٹرا بچوں کا رول پلے کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ بچے ہم دیکھتے ہیں نا موویز میں بچے بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، سر وہ اکیڈمیز میں اپنی ایکٹنگ کی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ڈراموں میں یہ سارے بچے نا، تو بیسیکلی ان کا کریئر چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ منہ اٹھا کے ہمارے بچے جیسے اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ اسکول والا بچہ جا کے ویسا پرفارم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پراپر ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ خیر جاتا رہا اور جب یہ 16 سال کا ہوا، نوکری نہ ملی، تو پھر اس نے ایسے اسٹنٹ کے لیے جو کہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا اس وقت، ایون کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے ایسی چوٹ لگی جیکی چن کو کہ 2 سال تک وہ درد اس کے جسم سے نہیں گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر اس نے ایسے اسٹنٹ بھی کیے جو کہ زندگی اور موت کا کھیل تھے، لیکن وہ آپ نے دیکھا نا، بچہ جو مرا پیسے کی خاطر مر جا، یہی حساب اس کا تھا۔ چونکہ تھا تو کچھ ہے نہیں، اس نے کہا میرے پاس کھونے کے لیے ہے بھی کیا، تو خیر کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود کامیابی نہ ملی۔ فلمز ملی لیکن کامیابی نہ ملی۔ پھر اس نے سوچا، رکا کہ یار مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے، تو اس نے اپنے آپ کو ایک نئے جیکی چن کے طور پر متعارف کروانے کا سوچا۔ اس نے سوچا کہ مجھے دوسرا بروس لی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب اپنے آپ کو ایز نیو جیکی چن متعارف کروانا ہے۔ تو پھر کنگ فو کو اس نے کامیڈین رول میں لے کے آیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کامیڈک کنگ فو، یعنی کہ کسی کو مار کر اس کے بعد سکیری ہونا، لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنا، تو یہ ایک نئی نیش تھی جو اس نے ڈیولپ کر دی اور جو اس کی پہچان بنا۔ اب اس نے یہ رول پلے کرنا شروع کر دیے۔ جب یہ رول پلے کرتا گیا، ایسی بہت ساری موویز تھی جہاں پہ اس کو پیسے بھی نہ ملے، اور ایسی بہت ساری موویز تھی جس میں اس نے اپنی جان پر کھل کر بھی لوگوں کو ہنسایا اور معاوضہ پراپر نہیں ملا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ کام کرتا چلا گیا اور اتنے کام کیے کہ ایک مرتبہ تو یہ دل برداشتہ ہو گیا، کیونکہ موویز چل نہیں رہی تھیں، پیسہ آ نہیں رہا تھا، اخراجات تھے نہیں، اور جو مووی انڈسٹری تھی وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ اس سے دل برداشتہ ہو کر کچھ پیسے کمانے کے لیے آسٹریلیا چلا گیا پیرنٹس کے پاس، وہاں جا کے پھر یہی ریسٹورنٹس اور مختلف جگہوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کام کرتا رہا ویٹر کے طور پر، لیکن چونکہ یہ اس کا کام تھا ہی نہیں، یہ ویٹر تو تھا ہی نہیں، نہ ہی بائی نیچر تھا اور نہ ہی بائی پروفیشن تھا، سو یہ کر نہیں سکا۔ واپس چائنا ایک اداکار تھے، انہوں نے ان کو بلوایا اور مووی کرنے کے لیے دی۔ خیر اس نے مووی کی، سیریز آف موویز کرتا گیا، الٹیمیٹلی ایک مووی اس کی ہٹ کر گئی۔ جب مووی ہٹ کی تو الٹیمیٹلی اس کی پہچان بننا شروع ہوئی۔ جب آپ کی پہچان بنتی ہے تو پھر آپ کے اوپر دروازے کھلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ دروازے ہمیشہ سے موجود ہوتے ہیں، بس صرف آپ کو وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے اور اس وقت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ایک دروازہ کھلتا ہے، پھر آپ کے اوپر کئی ہزاروں دروازے کھلتے ہیں، بٹ You have to take yourself to the doors. ان دروازوں تک آپ کو لے کر جانا ہوتا ہے، دروازے موجود ہوتے ہیں۔ اب جب دروازے کھلنا شروع ہوئے، جو پہلے اداکار تھے جو ان کی کامیابی کی وجہ بنے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو تھوڑا سا یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے اس کو ایکسپوئر ملا ہے، وہ خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کوشش کی، لیکن چونکہ جیکی چن قابو آنے والے نہیں تھے، جتنے یہ پھرتیلے تھے، تو انہوں نے ایک جو کریٹیو آرٹ ہوتا ہے اس کو باکس نہیں کیا جا سکتا، بند نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، کام جتنا مرضی آپ لے لیں، لیکن اس شخص نے اسے اپنی باندی بنانا چاہا تو اس نے اس کے اوپر اٹیکس بھی کروائے، مختلف قسم کے گینگز ان کے پیچھے لگائے، لیکن تب تک جیکی چن اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور پھر یہ ایک ایسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے جنہوں نے اس کو پھر ایک بھرپور اداکار کے طور پر متعارف کروایا، انہوں نے پورا سپورٹ کیا اس کو، انہوں نے بھی فائدہ کمایا اور اس شخص کو بھی فائدہ ہوا۔ ہماری سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیزوں کو سپانسر کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ٹیلنٹ کو سپانسر کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور آپ اس نیکی سے فائدہ بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ کے آس پاس کے لوگوں میں اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، تو وہ جو پیسے والا ہے وہ ٹیلنٹ کو سپورٹ کر دے، تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ٹیلنٹ اور سپورٹ مل کر ایک بہت بڑی انڈسٹری کھڑی کر لیتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہے۔ یہ بتا میں اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو فائدہ نہیں دینا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنا بینٹ آف مائنڈ رکھنا ہے، جب کل کو کسی وقت بھی آپ کامیاب ہوں گے، جو کہ میرا یقین ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ جیکی چن اگر کامیاب ہو گیا ہے نا تو آپ بھی کامیاب ہوں گے۔
ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ تو ہمارا کامیابی کا یہ سفر ہے، آپ چلتے چلے جائیں گے، جتنا ٹائم اسے لگا اتنا ہی ٹائم ہمیں لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ دنیا میں ایک سیٹ پیٹرن ہے، فطرت آپ سے دو دہائیاں مانگتی ہے، آپ 2 دہائیاں دے دیں، جس بھی کسی کام کو آپ کے اوپر کرم ہو جائے گا۔ تو جیکی چن چلتا رہا، جب یہ بچہ 26 سال کا ہوا تو یہ ایک پورے ایکٹر کے طور پر ایشیا میں مشہور ہو چکے تھے، اور پھر یہاں سے ان کا سفر امریکہ کا شروع ہوتا ہے۔ امریکہ گئے، لیکن مسئلہ ان کا یہ تھا کہ ان کو تو انگلش بولنا ہی نہیں آتی تھی۔ اب ٹوٹی پھوٹی انگلش کے ساتھ، اور ایسی انگلش جس کی نہ کسی کو سمجھ آتی ہے نہ اسے سمجھ آتی ہے، اس کے ساتھ یہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن امریکہ میں جا کر پہلی ابتدائی جو موویز تھیں اس کی، اس میں تو کوئی کامیابی نہ ملی، لیکن پھر وقت ہے، جو کہ یہ ریزیلینس، پیشنس، برداشت کی ایک مثال تھے، ہمت نہیں ہاری، کیونکہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب یہ ہمت نہیں ہارا۔ اب تو اس کے پاس فائنانس بھی تھا، فیم بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اس نے کہا میں نے امریکن انڈسٹری میں بھی اپنا نام بنانا ہے، اور پھر امریکن انڈسٹری نے بھی جیکی چن کا نام بڑا گونجدار سنا۔ سر اور میم، وہ بچہ جس بچے کے بارے میں والدین کا خیال یہ تھا کہ یہ تو نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ جس کے پیدا ہونے پر نہ اس کے ڈاکٹر کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کے کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم تو اپنا پیٹ بڑی مشکل پالتے ہیں، تو یہ بچہ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ وہ بچہ جب دنیا میں رہا تو پھر وہ اپنے والدین کی پہچان بنا، اور وہ بچہ جس بچے نے اپنے مشکلات کے باوجود، مسائل کے باوجود وسائل پیدا کیے۔ سر، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی لائٹ ہاؤس ہے کہ ہم جو اس وقت اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں، ہمارے ایک بڑے زبردست ٹیم ممبر ہیں، ان کو تھوڑا سا سفر کر کے آنا پڑتا ہے، تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو وہ روزانہ اس بات پہ روتے ہیں کہ مجھے 1.5 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک وقت تھا سر، مجھے 3 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا تھا، کوئی ایشو نہیں ہے، وقت گزر گیا، یہ وقت چلتا رہتا ہے۔ آپ کی کامیابی میں یہ پکی اینٹیں ہوتی ہیں، جب آپ سفر کرتے ہیں تو یہ پکی اینٹیں ہوتی ہیں، جو آپ کے راستے کے پتھر ہوتے ہیں، یہ آپ کی کامیابی کی پکی اینٹیں ہوتی ہیں، جو آپ بنیاد بناتے چلے جاتے ہیں اور اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اس کیس اسٹڈی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ یقیناً آنے والے دنوں میں جیکی چن تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ اپنی مثال، آپ حفیظ بھائی ہوں گے، نواز بھائی ہوں گے، طفیل بھائی ہوں گے، آپ کا کوئی بھی نام ہے، ایاز ہے، صفدر ہے، کوئی بھی آپ کا نام ہے، آپ انشاءاللہ اپنی سوسائٹی میں اپنا نام پیدا کریں گے، آپ کمال کر دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم چونکہ مائنڈ سیٹ پر کام کرتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا، اور اپنے چیلنجز کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے نمٹ سکیں گے، اور الٹیمیٹلی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی لائیو، ریکارڈڈ یا پھر فزیکل سیشن میں۔ السلام علیکم۔